اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویورز السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 10ویں سحری ہے اور میں چودھری محمد معروف ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب کا رمضان کریم بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ شروع کرتا ہوں اس ذات پاک سے جو دونوں جہانوں کے والی ہیں اور کروڑ ہا درود و سلام کے گجرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ Viewers, now moving forward to the topic of the day, let's get started. Today's topic is law of evidence and article number 21 is going to start. Let's get started. Motive, preparation and previous or subsequent conduct یعنی محرک، تیاری، سابقہ اور ما بعد کا طرز عمل۔ اسے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ Any fact is relevant which shows or constitutes a motive to preparation for any fact in issue or relevant۔ کوئی واقعہ متعلقہ ہے جس سے کسی واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ کے محرک یا تیاری یا اس کا اظہار ہوتا ہو یا اس کی تشکیل ہوتی ہو۔ Number 2 is the conduct of any party or of any agent to any party to any suit or proceedings in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person an offence against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto۔ Viewers، کسی مقدمہ یا کارروائی کے کسی پارٹی یا فریق کا کسی ادر پارٹی فریق یا کسی کارندے کا جو مذکورہ مقدمہ یا کیس یا نالش یا کارروائی سے متعلق یا اس میں یا اس سے متعلق کسی واقعہ تنقید طلب کے بارے میں طرز عمل اور کسی ایسے شخص کا طرز عمل جس کے خلاف کوئی بنائے جرم یا کارروائی ہو واقعہ متعلقہ ہے۔ اگر مذکورہ طرز عمل کسی واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ کو متاثر کرے یا اس سے متاثر ہو اور خواہ اس سے قبل یا بعد میں وقوع پذیر ہوا ہو یا وقوع میں آیا ہو۔ نیکسٹ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ The word conduct in this clause does not include statements unless those statements accompany and explain act other than statement, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any article of this order when the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and being which effect such conduct is relevant۔ اس شک میں طرز عمل میں
میں بیانات شامل نہیں ہوتے، تا وقتہ کہ وہ بیانات کے علاوہ افعال کے ساتھ نہ ہوں اور ان کی تشریح نہ کرتے ہوں، مگر یہ تشریح اس فرمان کے کسی دوسرے آرٹیکل کے تحت بیانات کے متعلق ہونے پر اثر انداز نہ ہوگی۔ جب بھی کسی شخص کا طرز عمل واقعہ متعلقہ ہو یا کسی واقعہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو تو کوئی بیان یا سٹیٹمنٹ جو اسے اس کی موجودگی میں اور اسے سنا کر دیا جائے جس سے مذکورہ طرز عمل متاثر ہو واقعہ متعلقہ ہے۔ آرٹیکل 21 کے تحت کوئی واقعہ متعلقہ ہے جس سے کسی واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ کے مخرج یا تیاری کا پتہ چلے۔ یہ تھا آرٹیکل نمبر 21۔ Now moving forward to the next article. Next article is 22. Fact necessary to explain or introduce relevant fact. ایسے واقعات جو واقعات متعلقہ کی تشریح کرنے یا ان کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہو۔ Fact necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact or which support or rebut an interference suggested by a fact in issue or relevant fact or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant or fix the time or place at the any fact in issue or relevant fact happened or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted are relevant in so far as they are necessary for that purpose. ایسے واقعات جو کسی واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ کی تشریح کرنے یا اس کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہوں یا جو کسی واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ سے پیدا شدہ کسی قیاس کی تائید یا تردید کر دیں یا جن سے کسی ایسی شے یا ایسے شخص کی شناخت کا اثبات ہو، اقرار ہو جس کی شناخت یا آئیڈینٹی واقعہ متعلقہ ہو جو کسی تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ کے وقوع کے وقت اور مقام کا تعین کریں یا جن سے ان فریقین یا پارٹیز کا تعلق ظاہر ہو جو واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ کے وقوع کے ٹائم اور پلیس کا تعین کریں جن سے ان پارٹیز کا کنیکشن یا تعلق ظاہر ہو جن سے کوئی مذکورہ واقعہ ہوا ہو جہاں تک وہ مذکورہ غرض کے لیے ضروری ہوں that are called relevant facts. نیکسٹ اس کی تھوڑی سی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ The question is whether a given statement is the wall of A, the state of A's property and of his family at the date of the alleged will may be relevant facts. اب یہاں پر امر تحقیق طلب یہ ہے کہ فلاں دستاویز یا انسٹرومنٹ اے کی وصیت ہے یا نہیں۔ جو وصیت کی تاریخ تحریر پر الف کی جائیداد یعنی اے کی جائیداد اور اس کے خاندان کی حالت واقعہ متعلقہ ہو سکتے ہیں۔ اس آرٹیکل کے تحت ایسے تمام واقعات متعلقہ ہیں جو واقعات متعلقہ یا واقعات تنقید طلب کی تشریح کرنے یا ان کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہوں۔ Viewers, next article is article 23. Things said or done by conspirable in reference to common design. الفاظ یا افعال جو سازش کرنے والا ارادہ مشترک میں کہے یا کرے۔ Things said or done by conspirator in reference to common design where there is reasonable ground to believe
that two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong, anything said, done, or written by any fact of such person in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them, is a relevant fact as against such of the person believed to be so conspiring, as well for the purpose of any providing the existence of the conspiracy, as for the purpose of showing that any such person was a party to it. Viewers, اس آرٹیکل میں جب اس امر کے باور کرنے کی معقول وجہ ہو کہ دو یا دو سے زیادہ اشخاص نے کسی جرم یا کسی فعل بے جا قابل چارہ جوئی کے ارتکاب کے لیے باہم سازش کی ہے، تو اس وقت کے بعد جب کہ مذکورہ ارادہ ان اشخاص میں سے کسی نے پہل کیا ہو، فرسٹلی کیا ہو، ان میں سے کسی نے کامن انٹینشن کے بارے میں جو کوئی بات کہی ہو، جو کوئی ایکٹ کیا ہو یا کوئی چیز رائٹ کی ہو، اور ہر اس پرسن کے اگینسٹ جس نے خاص طور پر اس سازش میں شریک ہونا باور کیا جاتا ہو، وجود سازش کے ثبوت کی غرض سے نیز یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مذکورہ شخص اس میں شریک تھا، واقعہ متعلقہ ہے، یہ بھی ریلیونٹ ہے۔ اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ ریزنیبل گراؤنڈ ایگزسٹس فار بلیونگ دیٹ اے ہیز جوائنڈ in a conspiracy to wage war against Pakistan. That facts that the facts that B produced arms in Europe for the purpose of the conspiracy, C collected money in Peshawar for a like object, D persuaded persons to join the conspiracy in Karachi, E published writing advocating the object in view at Multan, and F transmitted from Lahore to G at Kabul the money which C had collected at Peshawar, and contents of a letter written by H giving an account of the conspiracy are each relevant both to prove the existence of the conspiracy and to prove as A's complicity in it, although he may have been ignored of all of them, and although the persons by whom they were done were strangers to him, and although they may have taken place before he joined the conspiracy after he left it۔ اب ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر یہ یقین کرنے کی معقول وجہ موجود ہے کہ اے پاکستان کے خلاف وار کرنے کی جو کانسپائریسی ہے اس میں شریک ہوا، یہ فیکٹ کہ بی نے سازش کی غرض سے یورپ سے جو ہے آرمز یا اسلحہ حاصل کیا، اور جے جو ہے اسی مقصد سے پشاور میں منی جو ہے وہ اکٹھی کرتا ہے، اور ایچ نے کراچی میں لوگوں میں یہ کانسپائریسی میں شریک ہونے کی جو ہے کے لیے پش کیا، اور جو ایف ہے اس نے ملتان میں اسی مقصد کے حق میں جو ہے وہ کچھ مضامین پبلشڈ کیے، اور ڈبلیو نے وہ رقم لاہور سے کابل میں زیڈ کے پاس منتقل کر دی جو جے نے پشاور میں جمع کی تھی، اور ایک لیٹر کے مشمولات جو ہیچ نے سازش کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا تھا۔ سازش کے وجود میں ایک ہی شرکت دونوں کے جو پروف ہیں وہ الگ الگ ہیں،
اور واقعات متعلقہ ریلیونٹ فیکٹس ہیں، اگرچہ وہ ان سب سے ان نون تھا، اور اگرچہ وہ سب لوگ جن سے مذکور افعال سرزد ہوئے ہوں اس کے لیے سٹرینجر ہوں، اور اگرچہ وہ اس کی سازش میں شریک ہونے سے قبل یا اس کی سازش میں شریک ہونے سے قبل یا اس کی سازش سے وہ اگر الگ ہو جانے کے بعد وقوع پذیر ہوئے ہوں۔ آرٹیکل ہاضہ کے تحت ویورز تمام ایسے فیکٹس یا واقعات متعلقہ ہیں جو ورڈز یا ایکٹس جو کانسپائریسی کرنے والا کامن انٹینشن سے کہے یا کرے، یہ ریلیونٹ فیکٹ ہیں۔ آرٹیکل نمبر 24 ہے آگے، when facts not otherwise relevant between relevant، کب ایسے واقعات جو بصورت دیگر واقعات متعلقہ نہ ہوں واقعات متعلقہ ہو جاتے ہیں۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ when facts not otherwise relevant become relevant، facts not otherwise relevant are relevant۔ Number one, if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. Number two, if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable۔ اب واقعات جو بصورت دیگر واقعات متعلقہ نہ ہو واقعات متعلقہ ہیں، کون سے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر ایک، اگر وہ کسی واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ سے غیر مطابق ہوں۔ نمبر دو، اگرچہ ان سے بنفس ہی یا دیگر واقعات سے مل کر واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ کا وجود یا عدم وجود نہایت ہی اغلب اور غیر اغلب ہو جائے۔ اور اس کی ایگزامپلز آگے دیکھ لیتے ہیں۔ The question is whether A committed a crime at Peshawar on a certain day. The fact that on that day A was at Lahore is relevant. The fact that near the time when the crime was committed A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable though not impossible that he committed it is relevant۔ اب ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ امر تنقید طلب یہ ہے کہ آیا اے نے فلاں روز پشاور میں جرم کا ارتکاب کیا ہے یا نہیں۔ یہ واقعہ کہ اے اس روز لاہور میں تھا واقعہ متعلقہ ہے۔ یہ واقعہ کہ اس وقت کے قریب جرم کا ارتکاب کیا گیا تھا، اے نے اس پلیس سے جہاں اس کا ارتکاب کیا گیا تھا اتنے فاصلے پر تھا کہ جہاں سے اس نے ارتکاب جرم کرنا ممکن نہیں، تاہم نہایت ہی غیر اغلب ضرور ہے۔ یہ واقعہ متعلقہ ہے۔ ویورز، اس آرٹیکل کے تحت وہ واقعات متعلقہ بن جاتے ہیں جو بذات خود یا کسی دوسرے واقعہ کی نسبت سے واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ کے وجود کو انتہائی یقینی اور غیر یقینی بنا دیں۔ آگے آرٹیکل 25 ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ in suits of damages facts tending to enable court to determine amount are relevant۔ ایسے تمام مقدمات میں ایسے واقعات متعلقہ ہیں جن سے عدالت زر ہرجہ کا تعین کر سکے۔ In suits which damages are claimed, any fact which will enable to court to determine the amount of damages which ought to be awarded۔ ایسے تمام مقدمات جن میں ارجانہ کا دعویٰ کیا گیا ہو، کوئی ایسا واقعہ جس سے عدالت یہ تعین کر سکے کہ کتنا زر ہرجہ دلانا مناسب ہے، یہ واقعہ متعلقہ ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت ایسے واقعات متعلقہ ہیں ویورز جن کی روح سے عدالت زر ہرجہ ڈیمیجز کا تعین کر سکے۔
تو یہ تھا آرٹیکل 25. آرٹیکل 26 کو بھی دیکھ لیتے ہیں. فیکٹ ریلیونٹ وین رائٹ اور کسٹم از ان کوشچن، واقعات متعلقہ جبکہ امر جو تحقیق طلب حق یا رواج ہو. اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. Where the question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant. A. Any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted, or denied, or which was inconsistent with its existence. B. Particular in instances in which the right or custom was claimed, recognized, or exercised, or in which its exercise was disputed, asserted, or departed from. جہاں پر یہ امر تحقیق طلب کسی حق یا رواج کے وجود کے بارے میں ہو تو درج ذیل واقعات متعلقہ ہوں گے. نمبر 1، کوئی معاملہ جس سے متنازع حق یا رواج پیدا ہوا تھا، اس کا دعویٰ کیا گیا تھا، اس میں ترمیم کی گئی تھی، اسے تسلیم کیا گیا تھا، یا اس کا اظہار کیا گیا تھا، یا اس سے انکار کیا گیا تھا، یا جو اس کے وجود کے غیر مطابق تھا. آگے بی ہے کہ وہ خاص نظائر جن میں مذکورہ حق یا رواج کا دعویٰ کیا گیا تھا، اسے تسلیم کیا گیا تھا، اس کا استعمال کیا گیا تھا، یا جن میں اس کے استعمال پر اعتراض کیا گیا تھا، اس کا اظہار کیا گیا تھا، یا اس سے منحرف ہوا گیا تھا. ویورز، اس آرٹیکل کے تحت جب بھی کسی معاملہ میں کوئی امر تحقیق طلب کا تعلق کسی حق یا رواج کے بارے میں ہو تو مندرجہ ذیل جو واقعات تنقید طلب ہوں گے. کوئی معاملہ جس سے متنازع جو حق ہے وہ پیدا ہوا ہو، اس کا دعویٰ کیا گیا ہو، اس میں ترمیم کی گئی ہو، ایمنڈ کیا گیا ہو، یا اسے ایکسیپٹ یا تسلیم کیا گیا ہو، تو اس کا اظہار کیا گیا ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، چونکہ یہ ایک بورنگ ٹاپک ہے اور اس سے انتہائی تھوڑا سا ڈرائی ہے. اس کو ڈیپتھ میں جا کے بار بار آپ اس کو سننے کے بعد ہی یا بے شمار پڑھنے کے بعد ہی آپ اس کو ڈسکرائب کر سکیں گے. اور کوشش میں نے کی ہے کہ انتہائی سادہ الفاظ میں چونکہ کروں. ویسے تو انتہائی مشکل ورڈنگ جو ہے وہ موجود تھی، لیکن میں نے کافی جگہ سے کنسلٹ کرنے کے بعد، کافی خاصی محنت کرنے کے بعد یہ لیکچر تیار کیا. 5-6 میں نے بکس کنسلٹ کی ہیں. تو کوشش میں نے کی ہے کہ انتہائی سمپل ورڈنگ میں اس کو ڈیلیور کروں ویورز. اور امید ہے آپ سب کو میرا یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. تو کائنڈلی جو ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے لیے آپ دیکھ سکیں. اور آپ کی سبسکرپشن لائکس وغیرہ مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہیں ٹو ورک مور ہارڈر اینڈ ہارڈر. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. رمضان شریف کی خوب برکات لوٹیے اور اپنی دعاؤں میں اس گناہ گار اور ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا بشرط زندگی. اور رمضان کے کریم کا مہینہ ہے، اس میں جو مخیر حضرات ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ جو آس پاس کے آپ کے غرباء یا فیملی کے اندر جو نیڈی لوگ ہیں ان کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیے گا. چونکہ ویورز یہ زندگی عارضی ہے اور یہ ایک فانی دنیا ہے، ہم سب کو ایک دن جانا ہے. تو یہ بہترین اپارچونٹی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس ماہ سیام کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جائیں. تو میری تمام جو مخیر حضرات ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بڑا، کسی آس پاس میں بے شمار غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کا خاص خیال رکھیے گا. کوئی میجر چیز اگر آپ نہیں دے سکتے کھانے پینے کے لیے، تھوڑا بہت کھجور، کچھ اس طرح کا فروٹس وغیرہ، اور مالی طور پر جو صدقہ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، تاکہ جو غرباء ہیں، ہمارے مستحقین ہیں، ہمارے آس پاس بے شمار لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا خاص خیال رکھیے گا. میری یہ آپ لوگوں سے اپیل ہے.
تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. آپ کا بھائی اور دوست چودھری محمد معروف، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس، میرپور آزاد کشمیر. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.